شرجیل صاحب جو ڈیواسٹیشن آئی ہے اور جس طرح کی تباہی ہے اور جس اسکیل پہ آئی ہے، ہم نے بہت سارے لوگوں سے، آپ کی پارٹی کے لوگوں سے بات کی تو اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ بارش نے کم ڈبویا، وہاں پر جو موجود افسران تھے اور جو عملہ تھا، خاص طور پر اریگیشن اور پبلک ہیلتھ، لوکل گورنمنٹ کا بھی ایک پارٹ ہے، ان تین ڈپارٹمنٹ کے جو عملہ تھا اور وہاں جو افسران تھے اور ان کی جو مشینری تھی اس نے زیادہ ڈبویا. تو کیا کابینہ ایسا کوئی فیصلہ کرے کہ اس پہ کوئی سپریم کورٹ کے جسٹس کے تحت کوئی کمیشن قائم کیا جائے اور 2012 سے لے کے 2022 تک جن بندوں کی مضبوطی کے لیے رقم جاری ہوئی، جن ڈسپوزل کو چلانے کے لیے مشینریوں کے پیسے جاری ہوئے، جن لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے سیوریج اور ڈرینیج کا نظام بنایا گیا، اور جن پبلک ہیلتھ کی ذمہ داری مختلف نالے اور سم نالوں کو مینٹین کرنا تھا، اور سب سے بڑا جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کو اسکارپ کہتے ہیں، اس کی سب سے زیادہ نااہلی سامنے آئی ہے، تو کیا کابینہ ایسے کسی کمیشن کی منظوری دے گی کہ اس کی تحقیقات تھرو آؤٹ ہوں اور ان افسران کا تعین کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے؟ دیکھیں جی، میں ایک بات آپ کو واضح کر لوں کہ اس پورے تباہ کاریوں میں کتنی دفعہ خبر رپورٹ ہوئی کہ کوئی بند ٹوٹ گیا؟ بتائیں مجھے آپ کتنے بند ٹوٹے؟ سم نالوں کے اور اس کے تو بہت ہیں. آپ کا سوال ہو گیا نا بھائی، کتنے بند ٹوٹے ہیں جی ابھی تک؟ یہ مین تباہ کاریاں سیلاب نہیں تھی، سیلاب کے بعد بھی تباہ کاریاں ہوئی جو ہمیں پھر سیون میں اور باقی ہمیں پریشر وہاں پڑا منشر میں. مین تباہ کاریاں تھی برساتیں. جب 1700 ملی میٹر برسات پڑے گی اور جب اس برسات کے بعد آپ کی حالت یہ ہو جائے گی کہ آپ کے پورے گاؤں کے گاؤں پانی میں بھرے ہوں گے، لوگ سڑکوں پہ، سڑکیں بھی پانی کے لیول کو کراس کر جائیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایکسٹرا آرڈنری تباہی تھی. اور ایکسٹرا آرڈنری تباہی میں ڈیفینیٹلی اس وقت تک کہیں پہ بھی وہ نہیں ہوتی. آپ نے خیبر پختونخوا میں اگر دیکھا ہو تو اس پانی کے ریلوں سے بلڈنگوں کی بلڈنگیں گر گئیں. آج بھی آپ راجن پور میں جا کے پنجاب میں دیکھیں حالت کیا ہے وہاں پہ. وہاں میں سمجھتا ہوں کہ راجن پور میں بھی حالت اس وقت سندھ سے بھی بری حالت ہے. بلوچستان کی آپ حالت جا کے دیکھ لیں، بلوچستان میں کیا پوزیشن ہے. تو یہ پوری وہ چیزیں، جہاں تک محکموں کی بات ہے، ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ تمام محکموں نے اپنی ذمہ داری کے لیے کم از کم کوشش ضرور کی. اور جہاں تک پانی کے نکال کی بات ہے، ڈیفینیٹلی یہ اسکارپ کی آپ بات کر رہے ہیں یا آپ بات کر رہے ہیں جو ہمارے سیم نالے ہیں، تو ان کی کیپیسٹی کو اب فردر انہینس کرنا پڑے گا ان حالات کو دیکھتے ہوئے، گلوبل وارمنگ کے بعد اور جو ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹنسز ہو رہے ہیں. کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ کلائمیٹ چینج نے اور گلوبل وارمنگ نے جو ہے وہ بہت بڑا دھچکا دیا ہے، پوری دنیا کو ہلا دیا ہے. اور جو اسٹڈی آئی ہے، دنیا کے جو 10 ممالک جو اس میں ہٹ ہوئے ہیں، پوری دنیا کے 10 ممالک جو اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہٹ ہوئے ہیں، اس میں پاکستان بھی ایک ہے. تو یہ کاز آف کنسرن سب کے لیے ہے، یہ پریشانی کا سبب سب کے لیے. اور آپ کو اب جو آپ کی فیوچر کی جو پلاننگ ہوگی، اب آپ کو اس حساب سے جانا پڑے گا. کیونکہ کوئی ایکسٹرا نہیں تھا بھائی ایک دفعہ سیلاب آ گیا. اب تو آپ نے مطلب اب آپ نے پوری اپنی پریپریشن، جس سے میں نے بھی کیا کہا، میں نے کہا کہ ریہیبلیٹیشن میں صرف اگر کسی کا جھوپڑا گر گیا، اس کو میں نے گھر بنا کے دے دیا تو یہ اس کا سولوشن نہیں ہوگا. مجھے اب اس کو اس لیول سے ریز کرنا پڑے گا تاکہ فیوچر میں پتہ چلے کہ گھر کی چھت تک صرف وہ پانی میں ہی ڈوبا رہا ہے. تو اب ہمیں فیوچرسٹک ہو کے یہ ساری پلاننگ کرنی پڑے گی. ہماری پرائرٹیز چینج ہو جائے گی، ہمارا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا، ہمارے جو وے آف ورکنگ ہے وہ ساری موو ہوگی ٹوورڈز ان چیزوں پر.